इंडस्ट्री के लिए रिलीफ, आम सार्फिन के लिए तकलीफ। प्रोटेक्टेड भी अब फिक्स्ड चार्जेस से ना बच सके, हुकूमत ने फिक्स्ड चार्जेस का बोझ डाल दिया। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये, 300 यूनिट वाले सार्फिन पर 350 रुपये। माहाना 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस 400 रुपये कर दिए गए। माहाना 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपये इजाफे से फिक्स्ड चार्जेस 500 रुपये आयद कर दिए गए। बात ये है ना कि आप 4 रुपए की बना रहे हैं तो आपसे 11 रुपए की ले रहे हैं, आप भी तो 4 रुपए की बना रहे हैं। आप वो काम तो ना करें जो आईपीपीज कर रही हैं। हाँ। अगर हर सोलर वाला जो है वो आईपीपी बन जाएगा तो फिर क्या बनेगा बाकी लोगों का। 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से जायद आम सारिफ पर नहीं डाल सकते। हुकूमत जुल्म नहीं कर रही। सेनेटर राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा सोलर सार्फिन को खुद बिजली 4 रुपये की पड़ रही है, 11 रुपये की हुकूमत खरीद रही है। हर सोलर सारिफ IPP बन गया तो हुकूमत का क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा की सोलर से मुताल्लिक़ नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। पावर डिवीज़न को नेपरा में फौरी नज़र-ए-सानी अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया सोलर सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पावर डिवीज़न को सोलर और ग्रिड सार्फिन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए और उनके इत्तेहाद को ज़रब लगाने के लिए ये नापाक कोशिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, मुसलमानों में तफरीक की नापाक साजिश मुकम्मल दफन हो गई। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर पूरी कौम सोगवार है। वज़ीर-ए-आज़म की मस्जिद और इमाम बारगाह ख़दियतुल कुबरा के दौरे के दौरान गुफ्तगू। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात की। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ का हमले में शोहदा के अहल खाना के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। ज़ख्मियों को 30-30 लाख रुपए दिए जाएंगे। कहा कि दहशतगर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान ने जो उसको बकायदा दहशतगर्द को रोकने के लिए पूरी तरह जप्पा डाला उसमें, और उसकी जो कुर्बानी है मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उसको हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखी। और नवाज उसने बहुत आला दर्जे की उसने कुर्बानी दी है। उस बच्चे के लिए, उसके घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपये का मैं ऐलान करता हूँ। इस्लामाबाद धमाके में खुदकुश बमबार का रास्ता रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। शहीद को 14 अगस्त को तमगा भी दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद ओन अब्बास के घर आमद। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा कि ओन अब्बास ने आला दर्जे की कुर्बानी दी। सुनहरे अल्फाज में हमेशा याद रखा जाएगा। हम इनके कर्जदार हैं जो अपने खून से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिक्योरिटी अहदेदार ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरलाई की मस्जिद ख़दियतुल कुबरा में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई। हमें मुत्तहिद रहकर मुल्क से तमाम फितनों का खात्मा करना है। जंग में कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। मौक़े हक़ में भारत को शिकस्त दी, इसी तरह दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। कोई बयानिया फ़ौज अवाम का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। बलूचिस्तान वायलेंस से आजाद हो सकता है? तो बलोच को एक लाहासिल जंग में जो धकेला जा रहा है, बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, क्या हासिल होगा उससे सवाए कुछ तो खून के। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। किसी को इजाज़त नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू करे। कभी भी सियासी बातचीत से इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। कहा भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। कितने बलोच मरवा दिए, क्या एक यूनियन काउंसिल आज़ाद करवा सके? किसी को मासूम लोगों की जान लेने की इजाज़त नहीं।
کوئی سخت فیصلہ بطور قوم کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ بلیک کو بلیک کہنا پڑے گا، وائٹ کو وائٹ کہنا پڑے گا. ہمارے دماغ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا، ان کو اڑا کے رکھ دینا چاہیے. دہشت گردوں کے حامی سیاسی لبادے میں موجود ہیں. وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا جائے. جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ بدترین دشمن ہے. ہمیں دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے. اگر ہم مضبوط ہیں تو بدترین دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا FCA بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے معاونت کا اعلان. FCA ہیڈ کوارٹرز بلوچستان میں تقریر سے خطاب میں کہا، بلوچستان تنہا نہیں، پنجاب ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے. بلوچستان کے لوگ ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. بلوچستان کا امن و امان اور استحکام پورے پاکستان کی ترجیح ہے. اپوزیشن کا عہدہ جو ہے وہ ایک قومی عہدہ ہے، قابل احترام عہدہ ہے. اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ اس عہدے پہ بیٹھ کے جو شخص دے وہ اپنے عہدے کی تذلیل کر رہا ہے. کہنا کہ 4 ضلعوں کی فوج ہے، یہ سارے پاکستان کی فوج ہے. ہم سیاستدان جو ہیں کسی گرے ایریا میں رہتے ہیں. ہم اپنے اول اور آخر اپنے سیاسی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. پاک فوج اپنے خون سے حلف کی تائید کر رہی ہے. محمود اچکزئی نظریات رکھیں لیکن حملے نہ کریں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج کسی صوبے یا ضلع کی فوج نہیں. اپوزیشن کا عہدہ قومی عہدہ ہے، کسی ضلع کا نہیں. اس عہدے پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ بیان دینا عہدے کی توہین ہے. دہشت گردی کی اس جنگ میں روزانہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. بلوچستان میں 200 سے زائد دہشت گرد مارے گئے. ہم پولیٹیشنز گرے ایریا میں رہتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں لیکن ان شہیدوں نے کبھی پارٹیاں نہیں بدلی. ورلڈ کپ میں افغانستان اور جنوبی افریقہ کا انتہائی سنسنی خیز مقابلہ. پروٹیز دوسرے سپر اوور میں فاتح قرار. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے. افغانستان کی ٹیم بھی 187 رنز بنا کر ہی آؤٹ ہوئی. پہلے سپر اوور میں میچ برابر. دوسرے سپر اوور میں 24 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 19 رنز بنا پائی. سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 4 رن سے ہرا دیا. بین الاقوامی کرکٹ میں یہ صرف تیسری بار تھا کہ فیصلہ ڈبل سپر اوور میں ہوا. PSL کی تاریخ کا پہلا پلیئرز آکشن. فہیم اشرف کو 8.5 کروڑ روپے میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے خرید لیا. کراچی کنگز نے آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ روپے میں پک کر لیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے رائلی روزو کو 5 کروڑ 55 لاکھ میں خریدا. لاہور قلندرز نے حارث رؤف کو 7 کروڑ 60 لاکھ میں خرید لیا. سرزادہ فرحان کو سیالکوٹ اسٹالینز نے 5 کروڑ 70 لاکھ میں پک کیا. ڈیرل مچل 8 کروڑ 5 لاکھ، نسیم شاہ 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں راولپنڈی کا حصہ بن گئے. حمزہ سہیل کو 62 لاکھ 50 ہزار میں کراچی کنگز نے خریدا. بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی PTI کی صحت کے حوالے سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. کہا کہ بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے. آج اپنے ہی بیان سے یو ٹرن لے لیا. بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی PTI کی صحت کے حوالے سے بیان کی تردید کر دی. کہا کہ بانی کی صحت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. ان سے ملاقات ہوئی اور سیل کا بھی وزٹ کیا. پہلی ذمہ داری سپریم کورٹ کے ججز تک رپورٹ پہنچانا تھی جو جمع کروا دی. وزیراعظم 14 یا 15 فروری کو آسٹریلیا کا دورہ کریں گے. ذرائع کے مطابق نجی دورے پر لندن بھی جائیں گے. لندن سے 18 فروری کو واشنگٹن روانہ ہوں گے. ٹرمپ کی دعوت پر غزہ پیس بورڈ اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیراعظم اور امریکی صدر کی ملاقات 20 فروری کو متوقع. اجلاس کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. جنگ جیسا کوئی بھی اقدام پورے خطے کا امن تباہ کر سکتا ہے. پاکستان ہمیشہ مذاکرات کا حامی رہا ہے. خطے میں دیرپا امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے. صدر زرداری کا ایران کے قومی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب. کہا کہ ایران کے قومی دن کی تقریب میں شرکت باعث افتخار ہے. پڑوسی برادر ملک ایران کی تاریخ و ثقافت مشترکہ ہے. مشترکہ سرحدوں کو تجارتی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہوگا. ایران میں انقلاب اسلامی کی 47ویں سالگرہ پر ملک بھر میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے. دارالحکومت تہران میں آزادی چوک پر سب سے بڑا اجتماع. ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے. شرکا کا بانی انقلاب امام خمینی سے تجدید عہد. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطاب میں کہا کہ ایران امریکی مطالبات کے سامنے نہیں جھکے گا. اپنے جوہری پروگرام کی کسی بھی قسم کی تصدیق کے لیے تیار ہیں. تہران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں.
غزہ میں اسرائیل نے مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا، 3000 سے زائد فلسطینیوں کی لاشیں تحلیل ہو گئیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف، کہا امریکہ نے اسرائیل کو ممنوعہ تھرمو بیرک بم فراہم کیے، 3000 کے قریب فلسطینیوں کی فضا میں تحلیل ہونے کا ہولناک انکشاف ہوا۔ ان بموں نے فلسطینیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا۔ تھرمو بیرک بموں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ جنگی جرم ہے۔ یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم سپلائی کیے۔ عالمی نظام انصاف غزہ کے امتحان میں ناکام رہا۔ بنگلہ دیش کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ عوام آج فیصلہ کریں گے۔ 350 ارکان اسمبلی کے لیے انتخاب ہوگا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جماعت اسلامی اور جاتیہ پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 9 لاکھ سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ ماہرین کے مطابق یہ انتخاب ملک کی سیاسی سمت کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ کراچی کی شیریں جناح کالونی میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ مقتولین کی شناخت سرتاج اور کامران کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ جیکسن پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا، تفتیش جاری۔ لاہور میں بچی سے نازیبا حرکات کرنے والا ملزم گرفتار۔ اسلام پورہ میں ملزم نے بچی کے بھائی کو ڈرایا، بچی کے ساتھ فحش حرکات کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ بہن بھائی گھر سے مدرسے کے لیے نکلے تھے۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد نے 12 کروڑ روپے کی ڈکیتی کی تفتیش میں اہم پیش رفت، ملزمان کا سراغ مل گیا۔ پولیس ٹیم شہر سے باہر روانہ۔ ڈاکوؤں کا ایک ساتھی بینک میں موجود تھا جس نے شہری کی ریکی کی، ساتھی کی نشاندہی پر ہی گینگ کے دیگر ارکان نے واردات انجام دی۔ پاکستان میں ماہ رمضان کا چاند 18 فروری کو نظر آنے کے قوی امکانات، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ چاند کی پیدائش 17 فروری کو شام 5:01 پر ہوگی۔ سندھ میں چاند دیکھنے کا آخری وقت شام 7:24 ہے۔ بلوچستان میں چاند دیکھنے کا آخری وقت 7:47 مقرر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں چاند دیکھنے کا وقت شام 7:13 تک رہے گا۔ اور اداکارہ ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ایک تقریب کے دوران ہانیہ عامر سے پوچھا گیا کہ ان کا پسندیدہ گلوکار کون ہے۔ ہانیہ عامر نے مسکراتے ہوئے مزاحیہ تاثر دیا، کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں عاصم اظہر کا نام لوں؟